معروف صحافی اور تجزیہ کار حامد میر نے کہا ہے کہ امریکہ اور روس کو مذاکرات کا مشورہ دینے والے وزیر اعظم عمران خان خود کسی بھی مسئلے پر اپنی اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کرنے سے انکاری ہیں۔ اسی لیے جب خان صاحب ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی میزبانی کا لطف اٹھا رہے تھے تو لاہور میں ان کے حکومتی اتحادی چودھری پرویز الہی، مونس الہی، طارق بشیر چیمہ اور مسلم لیگ کاف کے دیگر اراکین پارلیمان آصف زرداری کے گھر کھانے پر مسکراہٹوں کا تبادلہ کر رہے تھے۔ حامد میر یاد دلاتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی روز پہلے شہباز شریف اور آصف زرداری کی چودھریوں کے گھر آمد کے بعد مونس الہی نے عمران خان کو یقین دہانی کروائی تھی کہ گھبرانے کی بات نہیں، ہم ڈٹ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری جانب یہ اطلاعات بھی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اور آصف علی زرداری نے نون لیگ کو مشورہ دیا ہے کہ تبدیلی کا آغاز پنجاب سے کرتے ہوئے سب سے پہلے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی جگہ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے تاکہ مرکز میں عمران خان حکومت گرانے کے لیے قاف لیگ کی مدد لی جا سکے۔ اسی طرح پیپلز پارٹی اور JUIF کی قیادت نے وفاق میں تبدیلی کے بعد شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کی تجویز دی ہے۔ اسی دوران اپوزیشن ذرائع یہ دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے 172 کی بجائے 186 اراکین قومی اسمبلی کی حمایت حاصل کر لی ہے، جن میں سے 24 اراکین حکومتی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ بقول حامد میر ایسے میں لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کو مطلوبہ اراکین قومی اسمبلی کی حمایت حاصل ہو چکی ہے تو پھر دیر کس بات کی؟ ان کا کہنا ہے کہ یہ سوال بہت اہم ہے اور اس خاکسار نے بھی اپوزیشن رہنماؤں سے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ معاملہ کہاں پھنسا ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ لندن میں مقیم سابق وزیر اعظم نواز شریف اور سابق صدر آصف زرداری ایک دوسرے کے ساتھ مستقل رابطے میں ہیں۔ دونوں میں بہت سے معاملات طے ہو چکے ہیں۔ دونوں کو کسی تھرڈ پارٹی نے ایجنڈا نہیں دیا بلکہ دونوں احتیاط کے ساتھ آہستہ آہستہ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کے ساتھ مل کر ایک ایکشن پلان بنا رہے ہیں جس میں صرف مسلم لیگ کاف اور MQM پاکستان نہیں بلکہ جہانگیر ترین گروپ کے لیے بھی گنجائش نکالی جا رہی ہے۔ آصف زرداری چاہتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ مسلم لیگ نون سنبھالے، لیکن نون لیگ کا اصل مقصد وزارت عظمیٰ لینا نہیں بلکہ سن 2022 میں نئے عام انتخابات کرانا ہے۔ عمران خان کا خیال تھا کہ نواز شریف اور آصف زرداری میں کبھی مفاہمت نہیں ہوگی، لیکن نواز شریف اور زرداری نے اپنے موقف میں لچک پیدا کی ہے جس کا کریڈٹ مولانا فضل الرحمان کو بھی جاتا ہے۔ مولانا نے مسلم لیگ نون کو تحریک عدم اعتماد کے لیے اس بنیاد پر راضی کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون میں کچھ دوست اس رائے سے اتفاق نہیں کرتے کہ اب فوجی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اراکین قومی اسمبلی کو عمران خان مخالف تحریک عدم اعتماد کا حصہ نہ بننے کے لیے ٹیلی فون کالز کا سلسلہ ابھی بند نہیں ہوا، لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ ٹیلی فون کالیں کسی خفیہ ادارے کی جانب سے نہیں آ رہی ہیں بلکہ پشاور میں بیٹھا ایک شخص انفرادی طور پر سیاست میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یاد رہے کہ مسلم لیگ نون کی مرکزی سیکرٹری اطلاعات مریم اورنگزیب چند روز پہلے یہ الزام عائد کر چکی ہیں کہ پشاور کی غیر سیاسی شخصیت اپوزیشن کی عمران خان مخالف تحریک عدم اعتماد کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اراکین اسمبلی پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ سابق ISI سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا نام لیے بغیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ اگر وہ صاحب اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ہم ان کا نام لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ حامد میر کے بقول اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ ضرور بتایا جا رہا ہے کہ کچھ اپوزیشن رہنماؤں کے پاس ثبوت موجود ہے جو وقت ضرورت پیش کیے جا سکتے ہیں۔ اپوزیشن کے کچھ دوست یہ سوچ کر بھی پریشان ہیں کہ اگر فوجی اسٹیبلشمنٹ واقعی نیوٹرل رہی اور عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو اس کے بعد کیا ہوگا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ تحریک کی کامیابی کے بعد عوام کے مسائل کا فوری حل کسی کی ترجیح نہیں ہوگا، کیونکہ نئی حکومت نئے انتخابات کی تیاری شروع کر دے گی اور کہا جائے گا کہ نئے مینڈیٹ کے بعد عوام کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ ایسے میں حامد میر سوال کرتے ہیں کہ کیا نئے عام انتخابات سے قبل مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر آمنے سامنے آ جائیں گی؟ اگر ان دو بڑی جماعتوں کی قیادت نے ایک دفعہ پھر آپس میں لڑنا شروع کر دیا تو عمران خان فائدہ اٹھانے کے لیے میدان میں کود پڑیں گے، لیکن یاد رہے کہ آنے والے وقت میں عمران خان کی اصل اپوزیشن مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی نہیں ہوگی بلکہ پاکستان کا میڈیا ہوگا، جس سے خان صاحب پیوٹن بن کر نمٹنے کی کوشش میں ہیں۔ بقول حامد میر کہنے کے تو عمران خان پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن حال ہی میں انہوں نے جو 2 صدارتی آرڈیننس جاری کروائے ہیں وہ تو کچھ اور ہی بتا رہے تھے۔ ان صدارتی آرڈیننسز کے ذریعے ایک طرف تو فیک نیوز روکنے کے نام پر آزادی اظہار کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی، دوسری طرف الیکشن کمیشن کے اختیارات پر ہاتھ مارا گیا۔ سوال یہ ہے کہ اتوار کی چھٹی کے روز پارلیمان کو بائی پاس کر کے صدارتی آرڈیننس جاری کرنے کے پیچھے کیا جلدی تھی؟ کیا کوئی بہت بڑا سکینڈل منظر عام پر آنے والا ہے جسے روکنے کے لیے چھٹی کے دن صدارتی حکم نامہ جاری کیا گیا، یا عمران خان پاکستان میں روس جیسا نیم صدارتی نظام نافذ کرنا چاہتے تھے؟ حامد میر بتاتے ہیں کہ جس دن عمران خان روس کے دورے پر روانہ ہو رہے تھے اسی صبح اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر GM جمالی اور سیکرٹری رانا عظیم کی طرف سے رضوان فیض قاضی کے ذریعے پیکا آرڈیننس 2022 کے خلاف دائر کی جانے والی درخواست کی سماعت تھی۔ ہم صبح اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی عدالت میں پہنچے تو مطیع اللہ جان اور طارق عثمانی ہم سے پہلے وہاں موجود تھے۔ پہلا کیس محسن بیگ سے متعلق تھا، مختصر سماعت کے بعد اس کیس میں تاریخ دے دی گئی۔ دوسرا کیس پیکا آرڈیننس 2022 کے خلاف PFUJ کی درخواست پر تھا۔ PFUJ کے وکیل عادل عزیز قاضی نے عدالت کو بتایا کہ پیکا ایکٹ سن 2016 میں ترامیم کر کے FIA کو کسی شکایت کی انکوائری کے بغیر گرفتاری کا اختیار دے دیا گیا ہے۔
हामिद मीर बताते हैं कि चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये कौन सा सेक्शन है। वकील साहब ने सेक्शन 20 को तफसील से पढ़ दिया और अदालत को बताया कि FIA को इंक्वायरी के बगैर गिरफ्तारी से ये अदालत खुद रोक चुकी है और वो केस अभी जेर समात है। लिहाजा चीफ जस्टिस ने पीका ऑर्डिनेंस 2022 के सेक्शन 20 के तहत FIA को गिरफ्तारियों से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने 24 फरवरी को अटॉर्नी जनरल को अदालत में तलब कर लिया। अदालत का हुक्म सिर्फ मीडिया नहीं बल्कि आम शहरियों के लिए भी एक बड़ा रिलीफ था। इमरान खान ने सदारती हुक्मनामे के तहत फेक न्यूज़ का रास्ता नहीं रोका था बल्कि FIA को गिरफ्तारियों के लामहदूद इख्तियारात दे दिए थे। ये वैसे ही इख्तियारात थे जैसे रूस में सदर पुतिन की हुकूमत मीडिया और अपने मुखालफिन को दबाने के लिए इस्तेमाल करती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।